ہاشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ کل ریجنل پالیٹکس میں ہم نے انتہائی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہسٹورک سینز دیکھے ہیں جو کہ بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ تھے۔ ان اپڈیٹس کا جو ہے پاکستان کے اوپر، ریجن کے اوپر، انڈیا کے اوپر کیا اثر آئے گا، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو حسینہ واجد کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا بنگلہ دیش کی عوام کی طرف سے، اور وہ استعفیٰ ان کو دینا پڑ گیا ہے۔ وہاں پر جو گورنمنٹ ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں پاور آف دا پیپل کے سامنے، ایک جمہوری نظام میں عوام کی طاقت کے سامنے۔ وہاں کی جو 4 ٹینیورز اور 15 سال سے حکومت کرتی حسینہ واجد کی ڈکٹیٹر کی ایک حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ وہاں پر فوری طور پہ استعفیٰ دے کے انڈیا فرار ہو گئی ملٹری ہیلی کاپٹر میں۔ اور انڈیا نے بھی یہی کہا کہ جی تھوڑا ٹائم یہاں پر رکیں، ہم آپ کو پرماننٹ ازائلم نہیں دے رہے۔ یو کے میں انہوں نے ازائلم سیک کیا، یو کے نے بھی معذرت کر لی۔ تو فی الحال یہ جو ہے اپ کمنگ ڈیز میں زیادہ چیز کلیئر ہوگی کہ حسینہ واجد اب کہاں جا کے جو ہے نا ٹھہرتی ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ تباہی مچانے کے بعد بنگلہ دیش میں۔ یہ ایک مسکنسپشن موجود ہے کہ اس ساری چیز کا ریزن یہ بنا کہ جو ہے 30% کوٹا جو ڈسینڈنٹس ہیں فریڈم فائٹرز کے، ان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا کورٹ کی طرف سے، اسی کے حق میں ورڈکٹ بھی آ گئی تھی، تو پبلک کا حق مارا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے رائٹس، یہ ریولوشنری موومنٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ون آف دا ریزنس ہے، بلکہ یہ لاسٹ ریزن ہے کہ پبلک کا میلٹ ڈاؤن ہوا، پبلک کا بریک ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ ملٹیپل ریزنز، جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے تھے، جس طریقے سے یہاں پر امپلائمنٹ کے معاملات ان جنرل چل رہے ہیں بنگلہ دیش میں، اور سب سے امپورٹنٹ ریسنٹلی میرا خیال ہے 1 مہینہ پہلے ہی اپڈیٹ آئی تھی کہ $12 بلین جو ہے ایکسپورٹ میں مینشن کیا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کا ریونیو ہے، حالانکہ ایکچول میں یہ چیز بعد میں رپورٹ ہوتی ہے کہ جی یہ تو سوری ہم نے غلط نمبرز لکھ دیے تھے، یعنی کہ یہ 10 to 12 بلین ڈالرز کا جو ریونیو بنگلہ دیش جو ہے وہ کلیم، بنگلہ دیشی گورنمنٹ کلیم کر رہی تھی کہ ہم یہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے ذریعے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، وہ نمبرز تھے ہی نہیں، بلکہ $1 بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ کرپشن جو ہے کس طریقے سے بنگلہ دیش میں جاری تھی۔ انڈیا بیکڈ، را بیکڈ سارے معاملات تھے۔ انڈیا کا تو اس وقت یہ کہنا ہے کہ جی ISI بیکڈ جماعت اسلامی اور ISI بیکڈ جو ہے یہ ریولوشن جو ہے وہ کریٹ کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا حسینہ واجد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ اب آپ اتنا ہرٹ ہو رہے ہیں تو اس سے کلیئر نظر آتا ہے کہ آپ کو مسئلہ بہت ہوا ہے، ISI نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام بولی ہے، اور اب جب عوام بولتی ہے تو پھر گورنمنٹس کو سننا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، دوسری طرف اس وقت امپورٹنٹ ایک ٹائم لائن ہے جو شیئر کرنی بہت ضروری ہے کہ اس کا ریجن کے اوپر کیا اثر آئے گا۔ ریجن کے اوپر جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے ایسی حکومت 1971 سے بنگلہ دیش میں انڈیا کا انفلوئنس موجود ہے۔ جب آپ سے آپ کے مشرقی بنگال کو الگ کر دیا گیا تھا، آپ کا پاکستان جو ملک ہے اس کو توڑ دیا گیا تھا، تو 1971 آنورڈز دس از دا فرسٹ ٹائم کہ بنگلہ دیش میں انڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، ریجن میں بنگلہ دیش جیسا ملک ہونا انڈیا کے لیے ایک بہت فیوریبل چیز تھی۔ اس کے بعد ابھی وہاں پر موسٹ پروبیبلی جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو آرمی جنرل وقارالزمان فی الحال تو انہوں نے چارج سنبھالا ہے ملک کا، کہا یہی جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی آئے گی، مارشل لا والی صورتحال نہیں ہوگی، آرمی کے منہ کو جو ہے نا خون نہیں لگانا۔ ساتھ ساتھ جو فارمر پرائم منسٹر خالدہ ضیاء، جن کو حسینہ واجد نے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا تھا، اپوزیشن تو وہ برداشت نہیں کرتی اپنے الیکشنز میں، تو ان کو بھی وہاں اس وقت جیل سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بنگلہ دیش کی اس وقت ہم جو ہے نا ساری صورتحال دیکھتے ہیں، چانسز یہی ہیں کہ اب تو پرو انڈیا حکومت یا وہاں پر معاملات نظر نہیں آئیں گے آپ کو، ہاں جی پرو پاکستان صورتحال نظر آ سکتی ہے۔ لیکن چیزیں یہاں تک نہیں رکتی، صرف یہ بہت بڑا کرائسس بنے گا انڈیا کے لیے۔ کس طریقے سے؟ ایک تو بنگلہ دیش میں اس وقت ہندوؤں کے اگینسٹ جو ہے بہت سے وائلنٹ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت سے ہندوؤں کی کیجوالٹی سامنے آئی ہیں، ٹیمپلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ 13 ملین سے زیادہ ہندو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، اور جو ہے 5 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ اس سے بھی زیادہ جو ہے کرسچنز کی پاپولیشن ہے بنگلہ دیش میں۔ تو ہمیں جو ایک کیسز مائنورٹیز کے اگینسٹ رپورٹ ہوتے نظر آئے ہیں وہ صرف ہندوؤں کے اگینسٹ ہیں، کرسچنز کے اگینسٹ نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ٹارگیٹڈ ہیں صرف ہندوؤں کے لیے اس وقت۔ افغانستان کی جب رجیم چینج ہوا تھا، طالبان کی حکومت آئی تھی، ایک بہت انٹرسٹنگ، امپورٹنٹ اور ریلیٹڈ فیکٹ ہے، تو اس کو ذرا ضرور غور سے سنیں کہ اس وقت US کی گورنمنٹ کے انڈر بہت سے افغان جو ہے وہ USA کی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے، US کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور ان میں کچھ لوگ طالبان میں وانٹڈ تھے کیونکہ انہوں نے USA کو سرو کیا تھا۔ لیکن جب رجیم چینج ہوا تو عام پبلک تو بہت سارے لوگ فوری طور پہ افغانستان سے فرار ہوئے ریفیوجی سٹیٹس رکھتے ہوئے کہ دوسرے ملکوں میں ہم ازائلم سیک کر لیں، پاکستان، ایران، انڈیا ہے، لیکن
بہت سے افغانز ایسے تھے جن کو اس بیس کے اوپر پاکستان نے یا انڈیا نے اپنے ملک میں آنے دیا، کیونکہ وہ یو ایس اے کا ویزے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ تو ان کو ہم جہاز میں نہیں بٹھا کے ساروں کو لے کے جا سکتے، ہزاروں میں لوگ ہیں، تو آپ اس ملک میں رکیں، آپ ویٹ کریں، آپ کا جو ہے نا گریجولی آپ کا ویزا آئے گا، جب آپ کی باری آئے گی تو ہم آپ کو اپنے ملک میں واپس بلا لیں گے۔ افغانستان آپ کے لیے سیف نہیں ہے اوبویسلی جی، طالبان میں آپ وانٹیڈ ہیں کیونکہ آپ نے یو ایس اے کو سرو کیا تھا، تو اب افغانستان میں تو نہیں جا سکتے طالبان رجیم کے انڈر۔ تو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی بہت سے افغان اسٹل جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں یو ایس اے ویزے کا، خاص طور پر پاکستان میں۔ تو اب اس ساری سچویشن کو، اس سارے جو ہے سینیریو کو آپ ذرا بنگلہ دیش کے اوپر اپلائی کریں کہ خاص طور پہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے، یہ پاکستانی سینٹیمنٹ نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کے بندے کا سینٹیمنٹ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ انڈیا بیکڈ تھی، وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ را بیکڈ تھی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ مودی کی گورنمنٹ ہے جی، مودی صاحب کون ہے؟ وہ ہندو ریلیجن کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک ہندو کنٹری بنا دیا جائے، وہ سیکولر کا سٹیٹس بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب وہ والے لوگ جو پروبیبلی اس وقت بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے انڈیا اور حسینہ واجد کا جو کانٹیکٹ ہے اس کو مینٹین کر رہے تھے، جو ہندو تھے، تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ جو ہے ایک برج کا کام کر رہے تھے تاکہ آپ دوسرے ملک میں جو ہے نا اپنا انفلوئنس بنا سکیں، یہ ریزن ہے۔ اب اس سارے معاملے میں انڈیا کا کیا ریئیکشن ہے؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو بنایا گیا تھا انڈیا میں، اور اس کے اوپر بہت بیک لیش آیا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جو بیسیکلی جو آپ کے آس پاس کے ممالک ہیں وہاں پر ہندوؤں کو اگر مسائل آتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سٹیزن شپ جو ہے انڈیا آفر کر دے گا، جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے خاص طور پر جو مسلمز ہیں انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا تھا، وہاں پر رہنے والے افغانز نے ریئیکٹ کیا تھا، وہاں پر جو میانمار کے وہاں پر ریفیوجیز موجود ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ دوسرے ملک کے ہندو کو جو ہے وہ سب سے پہلے پرائیورٹی دے رہے ہیں اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک مسلم کو یا ایک ایسے بندے کو جو ہندو نہیں ہے اس کو پرائیورٹی نہیں دے رہے، تو کیا آپ جو ہے وہ یہ ایک ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے؟ تو یہ ساری جو سچویشن بنی تھی، اب آ گیا ہے جی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پھر سے ایکشن میں، اٹ از گوئنگ ٹو بی ان دا ہیڈ لائنز ناؤ، کیونکہ انڈیا میں ابھی تو بی جے پی کے لیڈر کی طرف سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ جی 1 کروڑ جو بنگالی ہندوز ہیں ان کو انڈیا سٹیزن شپ جو ہے وہ آفر کرے گا، ان کو وہ اپنے ملک میں لائے گا، ریفیوجی کے طور پر نہیں، امیگرنٹس کے طور پر نہیں، ان کو وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ آفر کرے گا۔ 1 کروڑ کا نمبر ہے، یہ بہت بڑی جو ہے انہوں نے نمبر دے دیا ہے۔ اس وقت اتنے افغانز یا اتنے دوسرے ریفیوجی وہاں پر موجود نہیں ہیں جتنا انہوں نے یہ نمبر دیا ہے۔ تو جی ایک تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بھی ایک بحث موجود ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہندوز کہ جی بہت زبردست بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو ہے وہ آپ لوگ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف تھے، ہندو ہی خلاف تھے کہ نہ کریں، اب آپ دیکھیں کس طرح آپ کے ہندو بردرز کو، سسٹرز کو بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں پہ ایکسٹریمسٹ مسلمز رہتے ہیں وہاں پر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اب ہم ان کو اپنے ملک میں لے کے آئیں گے، جتنے بھی وہاں پر ہندو ہیں 13 ملین ہندو ہیں جی، اب اپنے ملک میں لے آئیں اپنے اس امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے، ان کو آپ سٹیزن شپ دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں فیکٹ جو دوسرا ہے جس کے اوپر ایک بحث انڈیا میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جو ہے وہ معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت دہشت گرد جو ہے آپ کے ملک کے اندر آ جائیں، ایسے لوگ آپ کے ملک کے اندر آ جائیں جو انارکی پھیلاتے ہیں، وہی بات جو پاکستان کرتا رہتا تھا۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو سب سے زیادہ بڑے نمبرز میں ریفیوجیز کو انٹرٹین کرتا ہے، تو پاکستان بھی یہی کہتا تھا اور اس نے سفر بھی کیا ہے کہ بڑے انارکی پھیلانے والے دہشت گرد بھی ملک کے اندر انٹر ہو گئے تھے، پاکستانی جو ہے اس میں شہید ہوئے بہت سارے، تو اب انڈیا کا ایک کنسرن بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ تو جو ہے اس طرح سے کسی مسلم کو یا کسی اور بندے کو نہیں لے رہے، آپ تو اپنے ہندو کو لے رہے ہیں اور اسی ایکٹ کے مطابق لے رہے ہیں جو آپ نے اپروو کروانے کے لیے اتنی جو ہے وہ جدوجہد کی مودی صاحب نے، دوسرے ملکوں کے ہندوؤں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا نا، تو اب جی بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو اب یہ امینڈمنٹ ایکٹ دیکھتے ہیں کس حد تک جو ہے اس کو اپلیکیبل کیا جاتا ہے۔ اینڈ دیٹ بینگ سیڈ آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ کسی بھی مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جائے، کسی بھی ملک میں کسی بھی ریلیجن کی مائنورٹی کو ٹارگٹ کرنا، بینگ اے مسلم، یہ تو آپ کے مذہب کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ابھی میں نے آپ کو جس طریقے سے یہ طالبان کی رجیم چینج کی مثال دی تھی، یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جب پبلک کے اندر سینٹیمنٹ آ جائے کہ جی یہ ہمارے مسائل کا ریزن بنی ہے، یہ ایک مائنورٹی یا جس ملک کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتے ہیں وہ ملک ہماری پریشانی کا ریزن بنا ہے، تو پھر معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ خیر پاکستان کے اوپر اس ساری سچویشن کا کیا اثر آئے گا، ریجن کے اوپر کیا اثر آئے گا، بنگلہ دیش میں جو انڈیا کا انفلوئنس ٹوٹا ہے 1971 سے لے کے اب تک پہلی دفعہ،
تو یہ میرا نہیں خیال کچھ خاص مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ انڈیا کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹف. انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی بٹ آف اے شاک. ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو, بٹ یہ کمنگ ڈیز میں چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ایک لحاظ سے کہ ایشیا میں اس کانٹیننٹ کے اندر انڈیا سول سپر پاور کے طور پر منور کرنا چاہتا ہے, اور یو ایس اے بھی اس کو اس کام کے لیے بیک کرتا ہے, صرف اس لیے تاکہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے, تاکہ چائنا یہاں پر سپر پاور کے طور پر نہ ایمرج کرے, تو وہ بھی انڈیا کو بیک کرتا ہے. تو اس ساری چیز میں جو ہے نا انڈیا کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش ایک نو بڈی کنٹری نہیں ہے کہ جی ہاں ایک چھوٹا سا ملک تھا اس میں ایسا ہو گیا. نو, اٹس این امپورٹنٹ اسٹیٹ, اور وہاں پر انڈیا کا انفلوئنس بریک کرنا یہ ایک ریلیف ہے چائنا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ایک تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے. دوسری جو ایک ڈبیٹ سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی اپنے جو ہے وہ حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, جب بنگالی اٹھا سکتے ہیں, جب بنگلہ دیش کی عوام جو ہے اپنے حق میں آواز اٹھائے اور گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں, تو وائی ناٹ پاکستان. تو اس میں دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ کے انٹرنل میٹرز اور آپ کے ایکسٹرنل میٹرز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. دو ملک ایک جیسے نہیں ہوتے, دو ممالک کے ایک جیسے مسائل نہیں ہوتے. یہ اچھی برے ہونے کی بات نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ افغانستان جو ہے اس کا بارڈر نہیں لگتا. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے آپ کے بلوچستان ایران کے کرائسس نہیں ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے پولیٹیکل انکمپیٹنسی کے نتیجے میں جو ملٹری انوالومنٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی پاورفل ترین ملٹریز میں شمار ہونے والی آرمی جو ہے وہ بات کر رہی ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور سب سے ضروری سب سے بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش کی عوام کسی پروٹیسٹ میں کسی بات کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کرتی ہے تو وہ سب بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, وہ بنگلہ دیشی ہیں. لیکن جب پاکستانی بات کرتے ہیں تو پاکستانی تو یہاں پر ہے ہی نہیں کوئی. پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی نہیں رہتا. اس چیز کو جو ہے نا آپ یاد رکھیں. پاکستان میں بلوچی رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں, پٹھان رہتے ہیں, پنجابی رہتے ہیں, یہاں پر سر کوئی پاکستانی نہیں ہے. تو اس طریقے کی ایتھنک ڈویژن کے ساتھ, اس طریقے کے ایتھنک کرائسس کے ساتھ سر کوئی جو ہے نا فریڈم نہیں ملتی, کوئی انڈیپینڈنس نہیں آتی. آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا صحیح بات ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ پاکستان میں ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ غلط کاز کے لیے اٹھتے ہیں. آپ لوگ صرف ایسے کاز کے لیے اٹھتے ہیں جیسے ڈویژن کریٹ ہو, جس میں جو ہے نا انسینٹیوز کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ملک توڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو اس طرح کی ڈبیٹ جو ہے نا میرا خیال ہے تھوڑے سے سینسیبل طریقے سے کریں, تھوڑی ریسرچ کے ساتھ کریں, اور ہم ایک ایسی جو موومنٹ ہے, ایسی ریولوشنری موومنٹ ہے, اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے بارڈرز کے اوپر جو ہے اس وقت کانسٹنٹلی آپ کی جو فورن فورسز ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی غلطی کا ویٹ کر رہی ہیں, اور آپ کی جیوگرافیکل پلیسمنٹ اس طرح کی ہے جو بنگلہ دیش کی تو دور دور تک ایسی نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو آپ اپنی اچھی قسمت کہیں یا بری قسمت کہیں کہ آپ لوگ جو ہے ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ آپ بہت سارے ملکوں کے لیے جو ہے نا ایک چیری کا کام کرتے ہیں. آپ لوگ بڑے ضروری ہیں ان کے لیے. تو بہرحال جو ابھی ایک ڈیولپنگ معاملات ہیں, آپ کو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی کہ ریجن کے اوپر کس طریقے سے اس ساری صورتحال کا اثر آ رہا ہے. انڈیا کے اوپر یہ جو ابھی ریفیوجی کرائسس کی بات ہو رہی ہے, جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جس کے اوپر پاکستان نے بھی بہت جو ہے کنڈیم کیا, وہاں رہنے والے مسلمانوں نے جو پیدا انڈیا میں ہوئے تھے, جن کے انسیسٹرز انڈیا میں رہتے ہیں, انہوں نے کنڈیم کیا تھا. جو افغانز ہیں جو اور ریفیوجیز وہاں پر رہتے ہیں ان کی طرف سے, مسلم لوگوں کی طرف سے کنڈیم کیا گیا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں جی آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں انڈیا انڈر دا رول آف مودی صاحب, یہ کتنا انجوائے کرتے ہیں اس سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو, جب یہ جو اپنے ورڈز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ بنگلہ دیش سے ہندوؤں کو اپنے ملک میں جو ہے وہ سٹیزن شپ دیں گے. تو سارے ملک یہاں پر بیٹھے ہیں جی دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنا زیادہ اس چیز کو سکسیزفلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کتنی پیسفل رہتی ہے چیز. تو اس سارے لحاظ سے جی یہ معاملات جو ہے جسٹ ویٹ اینڈ واچ, آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن پاکستان میں عمران خان کی خبر دیے بغیر میرا نہیں خیال تمام معاملات مکمل ہوتے ہیں. تو ثوابی کا جلسہ تھا جو کہ عمران خان کے جیل میں 1 سال مکمل ہونے کے ایک احتجاج تھا جو ریکارڈ کروایا گیا تھا 5 اگست کا دن. تو جی اٹ واز اے ہیوج سکسیس. عمران خان وہاں پر موجود نہیں تھے, ان کی تصویر جو ہے وہاں پر لگائی گئی تھی, کرسی جو خالی تھی جہاں پر عمران خان کو ہونا چاہیے تھا. بہت بڑے نمبرز میں ڈفرینٹ سٹیز سے لوگوں نے جو ہے اس جلسے کو اٹینڈ کیا ہے, اس جلسے کو سکسیس بنایا ہے. یہ جو ہے چیز آپ کو اس وقت اس چیز سے جو ہے وہ میرا خیال ہے اویئر رہنا چاہیے کہ ابھی عمران خان موجود نہیں ہے تو اتنا بڑا نمبر باہر نکل آیا. اگر عمران خان جیل سے نکل آئے تو پھر جتنا بڑا نمبر روڈ کے اوپر نکلے گا تب یہ گورنمنٹ کیا کہے گی کہ عمران خان کا کوئی سپورٹر ہی نہیں تھا. صحیح. تو جی اس وقت آرمی اور عمران خان پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک اسٹینڈ آف چل رہا ہے ان کا. ملٹری ٹاکس, ملٹری کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوگی نہیں ہوگی, کن
شرائط کے اوپر ہوگی، کون کتنا زیادہ خود کو لینینٹ کرے گا، کیونکہ اپنا اپنا جو ہے نا دونوں کا ہی ایک ڈیڈ پوائنٹ موجود ہے جو کہ 9 مئی کا ہے کہ معافی نہیں مانگنی اور فارم 47 کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ سارے معاملات ہیں. اور آرمی کی بھی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو عمران خان سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں تھوڑے سے چینجز لے کے آئیں. تو اس لحاظ سے اس وقت پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ جی یہ اس وقت ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ بات کرنا جتنا مشکل ہے، عمران خان کو سین سے جو ہے نکالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. عمران خان کو کمپلیٹلی ایگزیکیوٹ کر دینا وہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ سچویشن کو ورس کر دے گا. تو بات یہی ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ اینڈ ٹاک اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ اپنے ان سارے معاملات کو سالو کرنے کے لیے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.